بزرگوں، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 کی حدیث نمبر 22 میں 4 بڑے بڑے گناہ بیان فرمائے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچانا۔ نمبر 3، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 4، جھوٹی قسم کھانا۔ اس حدیث میں یہ 4 بڑے بڑے گناہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلے گناہ کی تشریح آپ کے سامنے گزشتہ منگل کو ہو چکی ہے، اور دوسرے گناہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان ہو گئی تھیں۔ آج بھی اسی کے متعلق مزید کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچانا یا ان کو ستانا یا انہیں پریشان کرنا یا اپنے کسی بھی طرز عمل سے ان کو ایذا پہنچانا حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کا بہت ہی بڑا ہمارے دین میں درجہ ہے۔ زندہ ہوں جب بھی، وفات پا گئے ہوں تب بھی، ان کا حق اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی ادا کرنے سے بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کے اولاد پر اس قدر احسانات ہیں کہ ان میں سے ایک ہی احسان ان کا ایسا ہے کہ اولاد ساری زندگی اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتی۔ باقی احسانات تو الگ رہے جو جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور وہ احسان یہ ہے کہ اولاد کے اس دنیا میں وجود میں آنے کا وہ ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے اولاد اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے، تو ماں باپ کے آپس میں ملنے سے پہلے اولاد معدوم تھی، دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی اس کا نام و نشان نہیں تھا، اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں تھا۔ ماں باپ ملے اور ان کے ملنے سے اس دنیا میں اولاد نے قدم رکھا، اس طرح وہ عدم سے وجود میں آئے، ماں باپ اس کا ذریعہ بنے۔ یہ بھی ہمارے ماں باپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، اور پھر آگے اس وجود میں آنے پر جو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہوئے وہ الگ ہیں، اس کا بھی ذریعہ ہمارے ماں باپ ہی ہیں۔ مثلا دنیا میں آنے کے بعد پھر ہماری عمر میں برکت ہو گئی، ہماری صحت میں برکت ہو گئی، ہم نے بچپن بھی گزار لیا، جوانی بھی نصیب ہو گئی، پھر زندگی کا باقی حصہ بھی نصیب ہو گیا۔ تو یہ آخرت کے اعتبار سے آخرت بنانے کے لیے زندگی کا جو قیمتی سرمایہ مل گیا، ماں باپ اس کا ذریعہ بنے۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنا دیا، صاحب ایمان بنا دیا۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، انعام ہے، ماں باپ اس کا ذریعہ بنے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ لکھوں کا لکھوں احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حضور کی امت میں پیدا ہونے کی پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمنا کرتے تھے، اور ہمیں بغیر کسی تمنا کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی۔ ذریعہ کون بنے؟ ہمارے ماں باپ۔ اور پھر حضور کی امت میں بھی 73 فرقے ہو چکے، اور حضور کے ارشاد کے مطابق آپ کی امت میں سے 72 فرقے اپنے عقائد کی خرابی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اور ایک فرقہ جو فرقہ ناجیہ کہلاتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ پاک نے اسی فرقہ ناجیہ میں پیدا فرمایا ہے اور وابستہ فرمایا ہے۔ یہ خود بہت بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ماں باپ اس کا ذریعہ بنے۔ اس فرقہ ناجیہ کے اندر بھی پھر بہت سارے فرقے ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف قسم کے مزاج رکھنے والے لوگ ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہوا کہ ہمیں سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ فرما دیا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے وابستہ فرمایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی مختلف شعبے ہیں، مختلف حصے ہیں، مختلف مزاج کے حاملین ہیں، کاملین ہیں۔ ان کے جو سچے جانشین تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم وابستہ فرمایا، جس میں اہل دارالعلوم بھی ہیں اور اکابر دارالعلوم کراچی بھی ہیں۔ اب یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کی قدر نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بڑا انعام فرمایا کہ بالکل جو لوگ صراط مستقیم پر ہیں، راہ سنت پر ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے اکابر سے ہمیں وابستہ فرمایا۔ اگر ہمارا وجود ہی نہ ہوتا تو یہ نعمت کہاں سے ملتی؟ اب آگے کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو بھی اپنے فضل سے اور اپنے ان احسانات کے صدقے دور فرما دیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ بھی احسان فرما دیں کہ ہم اس نعمت کی قدر بھی کریں اور قدر کر کے اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ کی چاہے وہ حیات ہوں یا وفات پا چکے ہوں دل و جان سے قدر کریں، اور ان کو ستانے سے، ان کو تکلیف پہنچانے سے، ان کو پریشان کرنے سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں، اور غلطی ہو جائے تو ان سے بلا تعویل معافی مانگ کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور کرتے ہی رہیں۔ ماں باپ کا تو یہ درجہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اولاد کے لیے جنت اور جہنم کا دروازہ ہے۔ اب اگر کسی کے والد والدہ دونوں حیات ہیں تو یہ دو دروازے ہیں جن کے ذریعے آدمی جنت میں بھی جا سکتا ہے، جہنم میں بھی جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایک زندہ ہے وہ دوسرا وفات پا چکا ہے تو ایک دروازہ اس کا باقی ہے جس کے ذریعے وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے، جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ جنت کا دروازہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جائز امور میں اطاعت کرے، دینی امور میں ان کا کہنا مانے، دل و جان سے ان کی خدمت کرے، دل جوئی کرے، مالی اعتبار سے وہ کمزور ہوں تو حسب استطاعت ان کی خدمت کرے، اور ان کے سامنے بھی، ان کے غائبانے میں بھی ان کی ایسی خدمت کرے کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں، اور ان کو محسوس ہو کہ ہاں بھائی یہ میرا بیٹا بڑا ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، واقعی یہ ہمارا بڑا خدمت گزار اور تابع دار ہے۔ اگر دونوں کے ساتھ یہ سلوک کرے، دونوں زندہ ہیں، تو یہ دونوں اس کی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اس کو اپنے والدین کی خدمت کے صلے میں جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کے راضی رہنے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کے ناراض رہنے میں ہے۔ تو وہ ورضوان من اللہ اکبر، جو ہمارے دین میں سب سے بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ والدین کے راضی رہنے نہ رہنے پر موقوف ہے۔ جو اپنے والدین کا تابع دار ہوگا، فرما بردار ہوگا، خدمت گزار ہوگا اور ان کو خوش رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خدمت کے صلے میں اس اولاد کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستائے گا، پریشان کرے گا، تکلیفیں پہنچائے گا، ان کو اذیتیں پہنچائے گا، تو پھر وہ اس کے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا باعث ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ مفہوم ہے حدیث شریف کا۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی بلا شک شبہ ضرور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک مسافر کی دعا، اگر کوئی مسافر دوران سفر دعا کرے تو اس کی دعائیں قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ دوسرے، مظلوم کی بددعا ظالم کے حق میں، کہ جب کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گراتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں، حدیث میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنا مرتبہ رکھا ہے ماں باپ کا، اس لیے ماں باپ زندہ ہوں تب بھی ان کا بڑا حق ہے،
خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک ان میں سے بوڑھا ہو جائے، تو پھر بڑھاپے میں طرح طرح کی بیماریاں، تکلیفیں، کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں، مزاج بھی بعض مرتبہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، باتیں بھی بعض مرتبہ وہ ایسے اس طرح کرنے لگتے ہیں کہ وہ اولاد کے لیے باعث تکلیف ہوتی ہیں۔ لیکن یہ مقام وقت صبر و تحمل کا وقت ہے، برداشت کا وقت ہے، بیزاری ظاہر کرنے کا نہیں ہے، تنگ دلی کا وقت نہیں ہے، ان کو جھڑکنے کا وقت نہیں ہے، خدا نخواستہ ان کی بات کے جواب دینے کا وقت نہیں ہے۔ جواب دینا تو جوانی میں بھی جائز نہیں ہے جس سے ان کو تکلیف پہنچے، لیکن بڑھاپے میں بعض مرتبہ آدمی جھنجلا جاتا ہے اور جھنجلا کر کے ان کو جھڑک دیتا ہے، الیاذ باللہ۔ صبر و تحمل کا وقت ہے، بس یہ سمجھے کہ بھئی یہ معذور ہے، بس ایک مرتبہ یہ ذہن میں بٹھا لے، بس پھر وہ کچھ بھی کریں بس برداشت کرتا رہے، اپنی طرف سے خدمت کرتا رہے، فرمانبرداری کرتا رہے، جائز امور میں، دینی امور میں ان کا کہنا مانتا رہے، اور مزید اپنی طرف سے جو بہتر سے بہتر خدمت ان کی ہو سکتی ہو کرتا رہے، اور ان سے دعا لیتا رہے۔ تو وہ دعا دیں نہ دیں مگر یہ خدمت اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گی انشاءاللہ تعالی۔ دو واقعہ ابھی میرے ذہن میں آئے، ایک دعا کا، ایک بد دعا کا۔ پہلے بد دعا کا سن لو، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بد دعا سے بچائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، سفر میں تھا اور ایک شہر سے میں گزرا، اور اس شہر میں میں نے چند روز ٹھہرنے کا ارادہ کیا، تو مجھے اس شہر میں قبرستان کے قریب ایک گھر میں ٹھہرنے کا موقع ملا، اور اس گھر کی اس بیٹھک میں انہوں نے مجھے ٹھہرایا جس میں سے ایک کھڑکی قبرستان کی طرف بھی کھلتی تھی۔ میں اس میں آرام کر رہا تھا، ایک دن کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور میں قبرستان میں قبریں دیکھ رہا تھا، اور مغرب اور عصر کے درمیان کا وقت تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی اور اندر سے ایک گدھے کی گردن باہر نکلی، بالکل گدھے کا سا منہ، دو گدھے کے سے کان اور لمبی گردن، اور اس نے اپنے مخصوص انداز میں ڈھینچو زور سے 3 مرتبہ کہا، اور پھر دوبارہ گردن اندر اور قبر برابر ہو گئی۔ میرے لیے تو یہ انتہائی خوف کی بات بھی تھی، تعجب کی بات بھی تھی، حیرانی کی بات بھی تھی، کیونکہ آج تک کبھی میں نے ایسا نہ دیکھا نہ سنا۔ میں اس کو دیکھ کر کے ڈر گیا کہ یہ کیا منظر ہے، یہ کیا صورتحال ہے، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں جو یہاں رہتے ہیں؟ تو میں جن گھر ٹھہرا ہوا تھا، جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ بھئی آج میں نے قبرستان کے اندر یہ منظر دیکھا ہے، تم لوگوں کو کچھ معلوم ہے؟ انہوں نے ہمیں تو پہلے سے معلوم، اور انہوں نے بڑی عام حالت میں میری بات سنی، کوئی میری بات کا جو مجھے جو غیر معمولی بات معلوم ہو رہی تھی انہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوئی۔ کہا کہ تو یہ تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ کس آدمی کی قبر ہے اور یہ کس کو عذاب ہو رہا ہے، کیا اس کا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو ہمارے برابر میں ایک بڑی سی رہتی ہے، ان سے جا کے پوچھ لو، ان کے بیٹے کا حال یہی ہے۔ ہمارے قریب میں ایک بڑی بھی رہتی ہیں، یہ ان کے بیٹے کا حال ہے اور ان کے بیٹے کو یہ عذاب ہو رہا ہے، تم ان سے جا کے پوچھ لو۔ میں چلا گیا، میں نے جا کر بڑی بی سے کہا کہ بڑی بی یہ قبرستان میں نے کل ایسے دیکھا، مجھے تو بڑا تعجب ہوا، سنا ہے وہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ تو میں نے پوچھا بڑی بی اس کا یہ انجام کیوں ہوا؟ تو اس نے ایک ہائے کی اور پھر اس نے قصہ سنایا، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرے خاندان میں بہت ہی بے عمل قسم کا آدمی تھا، یہاں تک کہ شراب نوشی کا عادی تھا۔ میں اس کو وقتاً فوقتاً منع کرتی رہتی تھی کہ بیٹا یہ جو تم نے شراب نوشی کا، آوارہ گردی کا اور بدماشی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، تو اس سے بچ۔ مسلمانوں والا طریقہ، نیک لوگوں کا راستہ اختیار کر، گناہوں کی زندگی سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا ہار اپنے گلے میں ڈال، نیک بن، نیک کی طرح رہے تاکہ میری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ لیکن جب بھی میں اس کو سمجھاتی تھی تو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ تو ہمیشہ میرے پیچھے گدھے کی طرح پکارتی رہتی، میں خاموش ہو جاتی تھی، لیکن مجھے اس کی اس گناہ والی زندگی سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس طرح گناہوں کو
ساتھ گناہوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. بالخصوص اس کے نشے کی عادت سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. جب وہ نشے پی کر گھر میں آتا تھا تو جیسے نشے کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے ہول فول بکنے کی, بدتمیزی کرنے کی, گالیاں بکنے کی, لڑنے جھگڑنے کی, وہ باتیں اس کے اندر بھی ہوتی تھی. تو گھر کا سارا امن و امان اور گھر کا سارا سکون غارت ہو جاتا تھا. میں پھر اس کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا ایسے نہیں کر, شراب پینا حرام ہے, نہ کبیرہ ہے, ناجائز ہے, اس سے بچ. تو ایک دن وہ شراب پی کر گھر میں آیا اور وہ معمول کے مطابق بکواس کرنے لگا, الٹی سیدھی بکنے لگا, جس کی مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے کہا بیٹا کسی مرتبہ میں نے تجھے سمجھایا تو اپنے اس عمل سے باز آ جا. تو اس نے کہا کہ تو بس گدھے کی طرح مجھے میرے پیچھے پکارتی رہتی ہے. اور چند روز کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اسے قبرستان میں لے جا کر کے جس قبر میں آپ نے اس نے دیکھا اسی میں دفنا دیا گیا اس کو. جس وقت اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تو گدھے کی طرح مجھے پکارتی رہتی ہے, آخری مرتبہ جب اس نے مجھ سے کہا تھا وہ اصل مغرب کے درمیان کے وقت تھا. دفنانے کے بعد سے آج تک روزانہ بلا ناغہ یہ اسی وقت اس کی قبر پھٹتی ہے اور اس کی گردن نکلتی ہے جو گدھے کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے, اور یہ 3 مرتبہ گدھے کی طرف پکار کر کے دوبارہ اپنے قبر میں چلا جاتا ہے. اس نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ تو گدھے کی طرح مجھے پکارتی, میرے پیچھے پکارتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سزا اس کو دے دی کہ وہ ماں کو ستانے کی وجہ سے گدھا بن گیا. اور روزانہ ہی لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ پاک نے یہ سامان کر دیا کہ روزانہ وہ قبر سے اپنی گردن نکالتا ہے اور 3 مرتبہ گدھے کی طرح پکارتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے. دیکھو والدہ کو ستانے کا انجام, والدہ کو پریشان کرنے کا انتظام. ماں باپ کوئی معمولی درجہ تھوڑی رکھتے ہیں. تو یہ تو ان کی بد دعا کا حال ہے. ماں کی بد دعا کا ایک واقعہ حدیث شریف میں بھی ہے, وہ بھی ابھی یاد آیا, وہ سنا کر پھر دعا والا قصہ سناؤں گا انشاءاللہ. اب یہ قصے سنانے سے مقصد صرف عبرت لینا ہے اور ماں باپ کی عظمت پہچاننا ہے, ان کے حق کو جاننا ہے. جب تک زندہ ہیں ان کو دل و جان سے خدمت کر کے ان سے دعائیں لینا ہے, اور وفات پا گئے ہوں تو پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت اور ایصال ثواب کا تا زندگی اہتمام کرنا ہے. حدیث شریف میں جو واقعہ آتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد آدمی تھا جو جنگل میں اپنے گرجا کے اندر عبادت کرتا تھا. عیسائیوں کے یہاں رہبانیت اعلیٰ درجے کا عمل سمجھا جاتا ہے, اور رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں کو, دنیا کی راحتوں کو چھوڑ کر, ماں باپ کو چھوڑ کر, اولاد کو چھوڑ کر, بیوی بچوں کو چھوڑ کر, رشتے داروں کو چھوڑ کر, کاروبار کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں پر یاد الہی میں مشغول ہو جاؤ. اسے کہتے ہیں ترک دنیا, اس کو کہتے ہیں رہبانیت. ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ ترک دنیا کرتے تھے, اور ہمارے دین میں ترک حب دنیا ہے کہ دنیا مت چھوڑو, دنیا کی محبت چھوڑو, دنیا میں رہو, اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار رہو اور ان کے تابعدار اور فرما بردار رہو. بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرو, شوہر کے بھی, ماں باپ کے بھی, اولاد کے بھی, اور پڑوسیوں کے بھی, رشتے داروں کے بھی, سب کے حقوق ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ادا کرو. تو ہمارے دین میں ترک حب دنیا ہے. ان کے یہاں ترک دنیا تھی جس کو وہ پوری طریقے سے نبھا بھی نہ سکے. تو وہ عابد جو تھے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جنگل میں ایک گرجا کے اندر عبادت کرتے تھے, اور اس نے ٹیلے کے اوپر اپنا ایک مینارے کی شکل میں اس نے اپنا گرجا بنایا ہوا تھا, اور اس میں وہ اپنے عبادت کرتا رہتا تھا, نماز پڑھتا رہتا تھا. اور ایک اس کی بوڑھی والدہ تھی جو کبھی کبھی اس سے ملنے کے لیے گرجا میں آیا کرتی تھی, اور چونکہ وہ بلندی پر تھا تو چڑھنا ان کے لیے مشکل تھا, تو وہ نیچے سے ہی اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیکھ کر کے بات کرتی تھی. ایک مرتبہ آئی تو پھر دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس نے آواز دی اپنے بیٹے کو. اس نے نماز میں نیت باندھی ہوئی تھی, وہ سوچنے لگا کہ میں نماز پوری کروں یا اپنی والدہ سے بات کروں. اس نے نماز کو ترجیح دی اپنی والدہ سے بات کرنے پر. ماں تھوڑی دیر تک بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی, بات کرنے کے لیے انتظار کرتی رہی. جب اس کی نماز ختم نہ ہوئی تو وہ واپس چلی گئی, پھر دوبارہ آئیں, پھر سے بار آئیں. جب بھی آئیں اتفاق سے وہ نماز میں, اور والدہ کی آواز سن کر کے وہ اس کے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ لاؤ میں والدہ سے بات کر لوں. وہ سوچتا کہ والدہ سے بات کروں یا میں نماز اپنی پوری کروں. وہ اپنی نماز میں
مشغول رہتا، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ نیت توڑ کے والدہ سے بات کرتا، کیونکہ نفل نماز میں یہی حکم ہمارے دین میں. لیکن بہرحال اس نے والدہ کا خیال نہیں کیا، اپنی نماز ہی کا خیال کیا. اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس طرح سے ماں جو ہے اپنے بیٹے کو یوں دیکھتی تھی اور یہ چاہتا تھا کہ میں کسی طرح اپنے بیٹے سے 2-4 باتیں کروں اور پھر گھر جا، لیکن بیٹے نے بات نہیں کی. تو ماں کا بڑا دل دکھا اور اس نے بد دعا دی، مگر وہ ماں بڑی سمجھدار تھی، بد دعا بھی دی سوچ سمجھ کے دی. اس نے بد دعا یہ دی کہ یا اللہ اس کو بدکار عورتوں کا منہ دیکھنا پڑ جائے. میں آئی اور اس نے مجھ سے بات نہ کی تو دل دکھا، اور اس نے یہ بد دعا کی. یہ نہیں کہا کہ یہ بدکار عورتوں میں مبتلا ہو، یہ نہیں بد دعا دی، بس یہ کہا کہ خدا اس کو بدکار عورتوں کا منہ دیکھنا نصیب کرے، الیاذ باللہ. اور یہ بد دعا دے کے وہ چلی گئی. اور میں نے بتایا حدیث میں آیا کہ ماں باپ کی دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے، چاہے وہ بصورت بد دعا ہو چاہے بصورت دعا ہو. تو ماں گئی اپنے گھر، کہیں سے کوئی بدکار عورت آئی اور اس نے پہلے تو اس عابد کو گناہ کی دعوت دی. تو عابد زاہد آدمی تھا، وہ کیسے گناہ کرتا، اس نے تو منع کر دیا. تو وہیں نیچے گرجے کے نیچے ٹیلے کے نیچے کوئی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بس اس نے بدکاری کی اور اس کے حمل ٹھہر گیا. اور حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ جو گرجا میں آدمی عبادت کر رہا ہے یہ سب اس کی حرکت ہے. تو سارے کے سارے غصے میں بھر گئے اور گاؤں والوں نے اپنے پھاوڑے اور کدالیں اور بیلچے اور تگاریاں لی اور جناب جھٹپٹ آئے اور انہوں نے گرجا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور قریب تھا کہ اس کو بھی مارتے. میرا گرجا کیوں گرا دیا، میرا گھر کیوں تم نے برباد کر دیا، تم کیوں مجھے مارنے پر تیار ہو رہے، کیا بات ہے؟ کیا دیکھ لیے تیرا بچہ، یعنی تیری حرکت سے یہ بچہ وجود میں آیا جو کہ حرامی ہے. تو اس عابد نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تو خود بتا دے بھائی تو کس کا بچہ ہے. یہ اس کی کرامت ہے. بچے نے کہا میں تو چرواہے کا بیٹا ہوں. یعنی اس عابد کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور چرواہے کا ہے. اس بدکار عورت نے اس سے منہ کالا کیا اور اس کے نتیجے میں وجود میں آیا. تو اب گاؤں والوں کو تو پہلے سے اس کی بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، بڑا ادب، بڑا احترام تھا. وہ تو وقتی طور پر اس عورت کے کہنے کی وجہ سے غصے میں آئے اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا. تو اب جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا تو قصور ہی نہیں ہے تو اب وہ سب کے سب گھبرا گئے کہ بھائی عابد زاہد اللہ والے کو ہم نے ستایا، پریشان کیا، اس کا گرجا گرا دیا، ہمارا کیا انجام ہوگا. تو سارے کے سارے جناب اس سے معافی مانگنے لگے، اس کے ہاتھ پاؤں پکڑنے لگے اور کہہ کے جرجیس اس کا نام تھا، جرجیس، کہ جرجیس تم اجازت دو ہم سونے کا گرجا بنا دیں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے سمجھا تھا کہ یہ غلطی آپ سے ہوئی ہے، یہ تو کسی اور کی غلطی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، تم خدا کے لیے ہمیں معاف کرو اور ہم تم کو سونے کا گرجا بنا دیتے ہیں. نہیں، سونے کی بنانے کی ضرورت نہیں، جیسے پہلے بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا دو. تو دیکھو ماں کی بد دعا کا تھا کہ ادھر بد دعا دی اور ادھر کیا کہتے ہیں یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا. اس لیے ماں باپ کو ستانا انتہائی خطرناک گناہ ہے اور یہ ان گناہوں میں سے جس کا وبال دنیا میں نقد آ کے رہتا ہے. اصلی عذاب تو آخرت میں، دنیا میں اس کا وبال آ کر رہتا ہے. اب دعا سنو. دعا کی جو حکایت ہے یہ نزہت البساتین کے اندر لکھی ہوئی ہے اور بچپن میں نے اپنی والدہ صاحبہ سے سنی تھی، جب سے الحمدللہ یاد ہے. ہمارے والد صاحب ہمیں بھی بچپن میں حکایتیں سنایا کرتے تھے اور اگر ہم چھوٹے ہونے کی وجہ سے سو جاتے تو ہماری والدہ کو تو ضرور سناتے. پھر سویرے ہماری والدہ ہمیں ناشتے میں سنایا کرتی. اور وہ حکایت یہ ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کی نشانی دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام کو من جانب اللہ حکم ہوا کہ آپ سمندر کے کنارے جاؤ اور ہماری قدرت کی نشانی دیکھو. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے خاص احباب کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے اور دور تک آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا لیکن ظاہر میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی. تو چونکہ اللہ پاک نے جنات کو بھی آپ کے تابع فرمایا تھا، لہذا جب اوپر کوئی خاص نشانی نہ ملی تو ایک جن سے آپ نے کہا کہ بھئی تم سمندر کے تہ میں جاؤ، وہاں جا کر دیکھو اگر کوئی غیر معمولی چیز ہو تو مجھے آ کے بتاؤ، ہو سکتا ہے وہ قدرت کی نشانی پانی کے اندر ہو. تو جس جن کو بھیجا وہ کافی طاقتور تھا، جہاں تک اس سے
نیچے جانے کی جہاں تک اس میں ہمت تھی وہ گیا، آگے نہ جا سکا، لیکن وہیں دیکھ بھال کر تلاش کر کے واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے تو وہاں کچھ کوئی خاص چیز ملی نہیں۔ پھر اس سے زیادہ طاقتور دوسرے جن کو آپ نے بھیجا کہ تم جاؤ، جا کر دیکھو، کوئی چیز ملے تو مجھے آ کے بتاؤ یا اس چیز کو لے آؤ۔ اس نے بھی آ کر کہا کہ مجھے تو کچھ ملا نہیں۔ تو آصف برقیہ حضرت کے وزیر تھے جو انتہائی طاقتور تھے، آپ نے ان سے کہا کہ بھئی اب تم ہی جاؤ، بھائی یہ لوگ تو جا چکے ہیں، انہیں تو کچھ ملا نہیں، تم دیکھو اگر کوئی چیز ملے تو لے کے آ جانا۔ اب وہ سمندر میں اترے اور وہ اتنے طاقتور تھے کہ تہ تک پہنچ گئے۔ وہاں پر سمندر کا کنارہ انتہائی گہرا تھا۔ تہ میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک سنگ مرمر کا سفید قبہ وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے اٹھایا اور لا کر کے سمندر کے باہر کنارے پر حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ اب سمندر کی تہ میں یہ قبہ کیسے آیا، کون لایا اور کیوں آیا، یہ سب اللہ ہی اس کو بہتر جاننے والے ہیں۔ انہوں نے وہ قبہ لا کر کے حضرت کے سامنے رکھ دیا کہ حضرت تہ میں یہ رکھا ہوا تھا۔ اور عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اس کے 4 دروازے تھے، چاروں کے چاروں دروازے کھلے ہوئے تھے، لیکن پانی کا ایک قطرہ اندر نہیں جا رہا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اس کے اندر ایک نوجوان مصلی پر نیت باندھے کھڑا تھا، نماز میں مشغول تھا۔ سب لوگ اسے دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ سمندر کی تہ میں بھی ہے اور زندہ بھی ہے، نماز میں بھی مشغول ہے اور پانی بھی کھلے دروازوں سے اندر نہیں جا رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالی قدرت ہے۔ جب وہ شیشے کے ذریعے اندر پانی جانے پر نہ جانے پر قادر ہے، شیشے کمرہ اس طریقے سے بنا لیا جائے تو پانی اندر تھوڑی جائے گا۔ تو جب وہ شیشے کے ذریعے بھی اس پر قادر ہیں کہ اندر پانی نہ جائے تو اس پر بھی قادر ہیں کہ بغیر شیشے کے پانی اندر نہ جائے۔ تو حضرت نے اس نوجوان کے سلام پھیرنے کا انتظار فرمایا کہ اس کو سلام پھیرنے تو پھر اس سے ملیں گے۔ تھوڑی دیر میں اس نے سلام پھیرا تو حضرت تشریف لے گئے اندر، جا کر کے اس نوجوان سے ملے اور اپنا تعارف کرایا تو پیروں میں گر گیا اور کہا حضرت میری قسمت کہاں کہ میں آپ کی زیارت کروں، آپ سے ملوں، میری بہت خوش بختی ہے کہ میں آپ سے ملنے کی سعادت پا رہا۔ سلیمان علیہ السلام کا اس نے نام سنا ہوا تھا، اس لیے اور بھی زیادہ اس کے دل میں حضرت کی محبت عقیدت بڑھ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ تو اس نے کہا جی میں اپنے والدین کی دعا سے آیا ہوں، میں اپنے والدین کی دعا کی بدولت یہاں پہنچا ہوں۔ پوچھا کہ بھئی وہ کیا دعا ہے؟ کہا جی میرے والد والدہ دونوں بوڑھے تھے، دونوں اپاہج تھے اور میرے سوا کوئی انہیں خدمت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ میری شادی بھی اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، میں نے شادی کی بھی نہیں اپنے والدین کی خدمت کے پیش نظر، بس دن رات میں انہیں خدمت کرتا تھا، یہاں تک کہ میرے والد صاحب کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے 2 دعائیں دی۔ وہ میری خدمت سے بہت خوش ہوئے، انہوں نے 2 دعائیں دی۔ ایک یہ دعا دی کہ یا اللہ اس کو میرے بیٹے کو غیر سے روزی عطا فرمانا، کبھی اس کو روزی میں تنگی نہ ہو، اور یہ کہ یا اللہ اس کو ایسی جگہ عبادت کی توفیق دینا جہاں شیطان کا کوئی دخل نہ ہو، تاکہ ہمیشہ یہ عبادت میں لگا رہے اور ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے اور اس کو بھی ملتا رہے۔ پھر میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کو قبرستان جا کے دفنا دیا، بس اب میں والدہ کی خدمت میں رہنے لگا اور دن رات انہیں خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ آخر میری والدہ کا بھی انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انہوں نے مجھے انتقال سے پہلے 2 دعائیں دی۔ ایک دعا تو انہوں نے یہ دی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو عمر طویل عطا فرمانا، اس کو عمر دراز عطا فرمانا اور اس کو اپنی عبادت خاص کی توفیق عطا فرمانا۔ اور یہ دعا دے کر کے ان کا بھی انتقال ہو گیا اور میں ان کو بھی قبرستان جا کے میں نے دفنا دیا۔ اب قبرستان سے جب میں واپس لوٹا تو میں بالکل اکیلا تھا، جو جنازے میں شریک ہوئے تو وہ اپنے گھروں کو گئے۔ اب میں سوچا کہ اب گھر کس کے پاس جاؤں؟ اب میرے گھر میں نہ میرے والد نہ میری والدہ، اور گھر میں کوئی اور تھا ہی نہ بھائی نہ بہن نہ بیوی۔ تو بس میں اپنے خیالات میں گم کہ اب میں کہاں جاؤں، کس کے پاس رہوں، کیا کروں۔ بس اس غم میں میں نڈھال اور سوچوں میں گم میں وہاں سے چل رہا تھا تو چلتے چلتے سمندر کنارے آیا جہاں اس وقت آپ تشریف فرمائے۔ یہاں آیا تو یہاں میں نے یہ قبہ جو ہے سمندر کنارے رکھا ہوا دیکھا، بالکل میرے لیے غیر معمولی تھا، اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی چیز ہم نے یہاں دیکھی نہیں تھی، اور انتہا خوبصورت اور بڑا نفیس اور سفید رنگ کا یہ قبہ بنا ہوا تھا۔ تو میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔
میں نے سوچا بھائی اس کو دیکھنا چاہیے کیا ہے یہ کیسا ہے. میں اسے اندر گیا, بس اندر گیا اور کسی نے اٹھا کر کے اس کو سمندر کی تہ میں رکھ دیا. اب یہاں پر روزانہ ایک پیلے رنگ کے لڈو کی طرح ایک غذا آتی ہے جو میں ایک مرتبہ کھا لیتا ہوں, 24 گھنٹے جوان رہتا ہوں. نہ مجھے کوئی بیماری آتی ہے, نہ نزلہ ہوتا ہے, نہ کھانسی ہوتی ہے, نہ بخار ہوتا ہے, نہ کمزوری ہوتی ہے, نہ مجھے نیند آتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. بس میں بالکل لوہا لاٹ, بس 24 گھنٹے مسلے پہ کھڑا رہتا ہوں. مجھے نہ پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے, نہ پخانے کا تقاضا ہوتا ہے, اور نہ مجھے گناہ کے خیال آتے ہیں, نہ کوئی وسوسہ شیطان کے یا کوئی عمل دخل نہیں. دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہوں, اور کوئی مجھے وحشت نہیں ہوتی, نہ کوئی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, نہ کوئی بے چینی ہوتی ہے. بالکل آرام سے میں یہاں رہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم یہاں کب آئے تھے؟ مجھے دن تاریخ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, تو 24 گھنٹے ایک ہی موسم ہے. البتہ فلاں پیغمبر کے میں امتی ہوں. اپنے نبی کا انہوں نے نام لیا کہ میں ان کا امتی ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا نام سن کر تاریخ دیکھی تو 1000 سال ہو چکے تھے. 1000 سال سے وہ جوان اس سمندر کی تہ میں قبے کے اندر اس طرح سے عبادت میں مشغول تھا کہ شیطان کی شر سے محفوظ, غیب سے روزی اس کو مل رہی تھی, اور جوان کا جوان اور یاد الہی میں مشغول اور زندہ سلام. تو اس کے بعد اس کے والدین نے اس کی خدمت کی وجہ سے خوش ہو کر 4 دعائیں دی تھی. 4 دعائیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. تو حضرت نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کہا, دیکھو والدین کی دعا کا ثمرہ اور اس کا پھل دیکھو کہ والدین کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کیسے اسپیشل طریقے سے اس کو اپنی یاد میں مشغول رکھا ہوا ہے, اور کس طرح سے اس کے روزے کا انتظام کیا ہوا ہے. لہذا والدین کی قدر کرو اور ان کی نافرمانی سے بچو. پھر حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم یہاں ہمارے ساتھ چلنا چاہو تو بھائی ہمارے ساتھ چلو, ہم تمہاری شادی بھی کروائیں گے, سب کچھ کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آرام سے رہنا. اور اگر تم اپنی جگہ پہ جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو, کیونکہ میں تو وہیں اچھا ہوں جہاں میں اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے پہنچا ہوں. تو حضرت آصف برقیہ کو حکم دیا کہ بھائی ان کو وہیں پہنچا دو. انہیں قبا اٹھایا اور جا کر کے سمندر کی تہ میں رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی قدرت کا نمونہ دکھلایا جو ماں باپ کی دعاؤں کا طفیل تھا. تو بھائی ایسے ماں باپ کا یہ مرتبہ ہے, اس لیے ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے, زندہ ہوں تب بھی اور وفات پا جائیں تب بھی. وفات کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ